السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی کے اندر سرنیم کے ساتھ شادی کرنے کا اور اپنی کاسٹ سے باہر نہ شادی کرنے کا جو ایک رواج ہے کئی خاندان کے اندر، اور وہ اپنی کاسٹ کے علاوہ شادی نہیں کرتے۔ یہ کچھ خاندان ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح کرتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کرتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو ضابطے ہوتے ہیں، یہ جو قوانین ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، یہ انسانی زندگی کو تقویت دینے کے لیے، آسودگی اور خوشی فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ ضابطے، وہ قوانین، وہ اصول باعث اذیت ہو جائیں، تکلیف کا باعث ہوں اور انسانی زندگی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو ان کو بدل لینا، ان کی جگہ دوسرے اصول لے آنا یا ان پر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسانیت اسی کا نام ہے، لچک کا نام ہے، نرمی کا نام ہے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوؤں کے اندر دوسری کاسٹ میں شادی نہیں کرتے۔ اب کاسٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح برہمن ہے وہ شودر میں شادی نہیں کرتے، شودر جو ہے وہ برہمن میں شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا برہمن کا یہ خیال ہے کہ شودر ذات جو ہے وہ کمتر ہے اور ہم بہتر کاسٹ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو بابی فلم جو راج کپور نے بنائی تھی، اس کے اندر ایک برہمن گھرانے کا لڑکا تھا، رشی کپور، جو ایک مچھیرے کی بیٹی جو کہ شودر تھی اس سے محبت کرتا، اور پھر اس نے ان کی شادی کروائی۔ اور پھر اس پر ان دنوں اگر آپ نے کچھ پرانا مواد پڑھا ہو یا میرے جتنے بوڑھے ہیں تو ان دنوں بڑا معاملہ خراب ہوا تھا اور بڑی آواز اٹھی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کو اچھا کہا تھا، بہت سارے نے برا کہا تھا، لیکن وہ ایک دستک تھی اس کاسٹ سسٹم کے اوپر۔ ہندوؤں کے اندر اگر اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے تو اس کے اندر ایک چیز بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سر نیم کے ساتھ بھی شادی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک برہمن ہے اور وہ کپور ہے تو وہ کپور میں بیٹی نہیں دے گا یا بیٹی نہیں لے گا۔ کزن میرج ہندوؤں میں نہیں ہوتی، اور ہندو کپور ہے تو ٹھاکر میں کر دے گا، ٹھاکر ہے تو کپور میں کر دے گا۔ تو جب میں نے اس کی وجہ جانی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے پیچھے جو ان کی مت ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ سماج میں بیٹی دو، سماج سے بیٹی لو، سماج آپ میں جڑے گا اور ہماری طاقت بڑھے گی۔ تو ایک بڑا اچھا اصول لگا مجھے ان کے اندر۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دوستوں کہ بانو کسیا آپا، ان کا پورا نام بانو کسیا، ان کا نام کسیا چٹھا تھا۔ 47 سے پہلے انہوں نے 46 میں کنیڈس کالج لاہور سے گریجویشن کی تھی۔ اس کے بعد یہ دھرمشالہ چلی گئی اپنی والدہ کے پاس، اور جب پھر 47 میں پاکستان بنا تو پھر یہ وہاں سے پاکستان آئی۔ گورنمنٹ کالج میں اردو کی پہلی کلاسز، ایم اے اردو کی کلاسز ہو رہی تھی، جس میں بانو کسیا اور اشفاق احمد کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور سب جانتے ہیں جس طرح یہ راہ رواں پیچھے پڑی ہے، اس میں بھی لکھا ہے بانو آپا نے کہ ان کی شادی ایک لو میرج تھی۔ اور آپ کو بتاؤں جس دن ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اس دن دونوں نے ایک بات طے کی تھی۔ اس دن بانو کسیا چٹھا نہیں رہی تھیں اور اشفاق احمد خان نہیں رہا تھا، دونوں نے اپنا سر نیم لگانا چھوڑ دیا تھا، اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے لیے راستے بنائے اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے راستہ فراہم کیا، ان کی سوچوں نے، ان کی کتابوں نے، ان کے فلسفے نے، تو یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر بانو کسیا آپا کو اگر آپ راہ رواں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یا جو لوگ جانتے ہیں، بانو کسیا چٹھا اس وقت کی ایک ماڈرن لڑکی تھی جو بیڈمنٹن بھی کھیلتی تھیں، جو انگلش بولتی تھی، اور انگلش ان کے گھر کی باندھی تھی اس وقت بھی، اور ماڈریٹ اور ماڈرن لڑکی تھی۔ لیکن جب اشفاق احمد کے گھر بیاہ کر آئیں تو اشفاق احمد کے گھر کی رہتل بہتر رسم و رواج کو ایسا اپنایا کہ آپ ان کا کوئی بھی انٹرویو اٹھا کر دیکھ لیں کہ بانو کسیا آپا ایک انٹرویو کے اندر 100 بار اپنا دوپٹہ درست کیا کرتی تھیں، اور نہ صرف اشفاق صاحب کی زندگی میں بلکہ اشفاق صاحب کے جانے کے بعد بھی ان کے انٹرویوز آپ دیکھ لیں۔ اس عورت کو اگر فکر رہی ساری زندگی تو اس عفت اور عظمت اور اس غیرت کی رہی جو بابا اشفاق احمد کی تھی، اور وہ اپنا دوپٹہ سرکنے نہیں دیتی تھی سر سے۔ یہ ان کی فکر تھی۔ دوپٹہ درست کرنے کے پیچھے اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو چٹھا نے خان کی عزت کا جو پاس کیا۔ دوستو مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ فیملی میں شادی کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے جب آج سے 30 سال پہلے میرے بڑے بھائی کی شادی میرے چچا کے گھر ہوئی، اور میری چچا زاد بہن سے ہوئی، اور ان کے یہاں جب پہلا بیٹا ہوا طیب،
اور وہ 7-8 مہینے بالکل ٹھیک رہا. اس کے بعد ایک دم سے اس کی گردن ڈھلک گئی اور جب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ 2-3 ماہ کے اندر اس دنیا سے چلا گیا. تو مجھے پہلی بار پتہ لگا تھا یہ کزن میرج کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان دنوں ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اتفاق سے جو ہیں وہ کزن میرج زیادہ ہو رہی تھی خاندان کے اندر. پھر دوسرا نقصان ان کو یہ ہوا، حالانکہ ان کے ماشاءاللہ 3-4 بچے اور ٹھیک ہے، اب کالجز میں پڑھتے ہیں، شادی شدہ ہیں. پھر آج سے 10 سال پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام احمد تھا، اور پھر وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہوا جو کزن میرج کی وجہ سے ہوتی ہے. مجھے اس بیماری کا نام تو نہیں پتہ، لیکن وہ بیماری مجھ سے میرا ایک بڑا خوبصورت بھتیجا پھر 9 مہینے میں لے گئی. اور ہم پیسہ رکھنے کے باوجود، بڑے بڑے ہاسپٹلس میں تعلقات رکھنے کے باوجود اس بچے کو نہیں بچا سکے تھے. تو پہلا تو اس کا اثر وہ میرے سامنے آیا. دوسری بات اس سے سامنے جب مجھے بہت سارے بچوں نے اور بچیوں نے، اور خاص طور پہ ہاؤس وائفس جو اپنے خاوند کے آگے بول نہیں سکتی، لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی کاسٹ سے باہر بھی ہو، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو میں بالکل نہیں کہوں گا جی آپ کاسٹ سے باہر کریں، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا جی کاسٹ ہی میں کریں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت ضروری ہے. انسانی زندگی کی خوشی، اس کے لیے اس کی آسودگی بہت ضروری ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر میں کسی کی دل آزاری کرتا ہوں تو پھر اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اس انسانی زندگی کی بقا کے لیے، ان محبتوں کے لیے، ان جذبوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے جذبے ہمارے اندر جنم لیتے ہیں اور پھر کسی غلط فیصلے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو جس عزت نفس کا خیال بابا جی جیسے لوگ رکھا کرتے تھے، یا جس کا خیال میں بھی رکھنے کی ناکام کوشش کرتا ہوں، ان زندگیوں کا، ان بچوں کا جو ہمارے بچے ہیں، ہماری نسل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان کا فیصلہ کیجئے، ضرور کیجئے، اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کیجئے. اور اگر ہجرتی پٹھان اشفاق احمد کی شادی چٹھا فیملی میں ہو سکتی ہے، اور پھر دونوں دنیا کے لیے ایک بہت مشعل راہ بن جاتے ہیں، تو کیا کہیں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ ہم اپنے بچوں کو کے جذبات کو پامال تو نہیں کر رہے؟ ہم ان کو تکلیف میں تو مبتلا نہیں کر رہے؟ ہم کسی ڈپریشن کا شکار تو نہیں کر رہے انہیں؟ تو کائنڈلی وہ ضابطے، وہ اصول، وہ قانون جو میرے بچوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ان کو بدلیے، ان کی جگہ نئے ضابطے، نئے اصول لائیے، ان پر نظر ثانی کیجیے. میری دست بستہ گزارش ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.